السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، او کما قال صلی اللہ علیہ العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نبی مان کر عالم ما کر نغمۂ مان کر آپ کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس کا واضح معنی اور مفہوم یہ ہے کہ تم فرما دو میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہے، جو ان میں کھلی ہے اور جو چھپی ہے۔ ہم پچھلی بار اس چیز کا ذکر کر چکے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو شریعت طاہرہ نے اس سے بچنے کے راستے ہمیں بتائے ہیں، اسے اپنائیں، کیونکہ انسانی عقل، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے۔ جب انسان اپنی شہوت پر عقل کو غالب کر لے، یعنی برائی سے رک جائے، تو وہ بہت افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ زیادہ غیور، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں، یعنی غیرت فرمانے والا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہری اور باطنی خواہشات، فواحش یعنی بے حیائیوں کو حرام فرما دیا، جو کھلی ہے اور جو چھپی ہے۔ یعنی کھلم کھلا حرام کام کرنا یہ بھی حرام ہے، اور چھپ کر گناہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ محسوس کریں آپ، آج ہم دین کے احکام کے متعلق کتنا نرم رویہ اپنا چکے ہیں۔ ہم اپنی دوسری چیز میں اس طرح کی کمی اگر پاتے تو انسان کا لب و لہجہ کیا ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کی غیرت ایمانی کیا تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بخاری شریف کی حدیث دیوائے مفہوم ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ، کیا نام ہے یاد میں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں، یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ یاد رہے، آج بے غیرتی کا ماحول برپا ہو چکا ہے، بے غیرتی عام ہو چکی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو تلوار کی دھار سے اس کی جان نکال کے رکھ دوں۔ کیا فرق؟ اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو تلوار کی دھار سے اس کی جان نکال کے رکھ دوں۔ جب یہ بات مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، سعد کی غیرت پہ تم تعجب کرتے ہو؟ یعنی سعد بن عبادہ نے جو جملہ کہا، ان کی اس بات پر تمہیں زیادہ تعجب ہے، حالانکہ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرما دیا ہے، چاہے بے حیائی ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ آپ محسوس کریں، حیا کا ماحول برپا کرے، بے حیائی کے ماحول سے دور رکھے۔ آج بہت بدل چکے ہیں مسلمان، اپنے سوچ اور فکر، دین کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں ہم نے چھوڑ دیا۔ احساس کرے
شریعت کے احکام سیکھ کر، جیسے ایک چیز آج نارمل ہو چکا ہے، یہ تو حدیث طیبہ کی مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، ایک اور مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف سے، ایاکم والدخول علی النساء، ایاکم والدخول علی النساء، یعنی نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ یہ کس نے کہا؟ مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ کیوں؟ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ جس کو ہمارا بھائی کی عورت کو بولتے بھابھی، یعنی دیور اگر بھابھی کے پاس جائے تو کیا حکم ہے؟ آقا کریم نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ ایک سگے بھائی کو بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی بھابھی کے پاس جانے کو نبی اکرم نے موت قرار دیا، یعنی ایمان کی موت۔ آج تصور کرے کہ آج ہماری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے۔ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوٹ کرا الفاظ میں آپ کے سامنے یہ سب رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کو پتا چلے اصل شریعت کیا ہے، اور ہم نے آج اپنے ماحول کو اللہ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نبی مقدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان ان الحیاء والایمان قرینا جمعا فَإِذَا رُفِيَ أَحَدُهُمَا رُفِيَ الْآخَرُ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہے، ملے ہوئے۔ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھ جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، دوسرا خود بخود اٹھ جائے گا۔ یعنی اگر آپ کی، اب دیکھیے اس حدیث میں پہلے حیا کو ذکر کیا ہے، یعنی گویا جہاں بے حیائی آئے گی وہاں بے ایمانی آ جائے گی۔ یہ صاف لفظ ہے، اس لیے میں منبر رسول سے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب محسوس کر، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی بات یہ ہے کہ پیر سے بھی عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے۔ بے پردہ عورت پیر کے بارگاہ میں نہیں جا سکتی۔ آج محسوس کرے کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ خواتین کا ذکر کروں گا، صحابیات کا، اور تاکہ ایک احساس ہو آپ کو کیا حکم ہے دین کا۔ قرآن مقدس کی آیتیں طیبہ کو پیش کرو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں رکی رہو، ٹھہری رہو۔ قرن کا مطلب ہوتا ہے قرار۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو حکم دیا گیا۔ اصلاً تو یہ حکم ازواج مطہرات ان کے توسل سے پوری امت کی خواتین کو حکم ہے کہ وہ گھر میں رکی رہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردے۔ آج ماحول بالکل ختم ہوتا ہے۔ اس ماحول کو کیسے ہم سدھاریں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ محسوس کرے سرکار حضرت ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات ذکر کر رہا ہوں۔ ایک بار ام المومنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی سے عرض کی گئی، التجا کی گئی کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ باقی ازواج کی طرح حج کرتی ہے نہ عمرہ، نہ ہم نے کبھی آپ کو نبی اکرم کی وصال کے بعد حج کرتے دیکھا نہ عمرہ کرتے دیکھا۔ کیا جملہ ہے، سمجھائیے گھر میں اپنی فیملی کو کہ تمہیں باہر گھومنے کی ضرورت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ بھی کر لیا ہے، چونکہ میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم دیا، چونکہ میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، لہذا خدا کی قسم اب میں پیام اجل یعنی موت آنے تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ آج کیا ماحول ہے آپ محسوس کریں۔
میری ذمہ داری ہے میں آپ کو سمجھانا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے اپنی فیملی کو سمجھائیں، اپنی بچیوں کو سمجھائیں۔ راوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے دروازے سے باہر نہ نکلی یہاں تک کہ آپ کا جنازہ ہی آپ کے گھر سے نکالا گیا۔ اتنا آپ نے آپ کو اپنے گھر میں بند رکھا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی خاطر۔ اور یہ سرکار فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جشن کر لینا اور فاتحہ دلا دینا یہ تو بہت آسان ہے، لیکن آپ کی سیرت پر عمل کرنا دشوار۔ سرکار فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ موت کے وقت یہ وصیت فرمائی آپ نے، آپ محسوس کریں کہ بعد انتقال مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ بعد انتقال مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ میرے جنازے پر غیر کی نظر نہ پڑے۔ سرکار فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لینے والوں محسوس کرے آج ہمارے ماں اور بہنوں کا ماحول کیا ہو چکا ہے۔ اس برے ماحول سے آپ کب اپنے آپ کو بچا پائے؟ جب آپ خود شادی کا موقع ہو، بسم اللہ خوانی کا موقع ہو یا مدت کا موقع، کوئی بھی فنکشن جو ہوتا ہے، فنکشن کے نام پر ہم نے عورتوں کو کبھی یہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ اپنے سروں کی حفاظت کرے، یعنی اپنا چہرہ بھی چھپائے۔ یہ صرف حج میں حکم ہے، لیکن وہاں بھی پابندی کے اندر یہ ہے کہ ہو سکے تو کوشش کرے کہ چہرے پر کوئی چیز نہ رکھی جائے، یعنی لیکن اگر پنکھا وغیرہ اگر آگے رکھا جائے تاکہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے تو یہ حج میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ازواج مطہرات نے کیا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، لیکن آج وہ ماحول ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا۔ شریعت تو ہے نا، میلاد کا مہینہ آنے والا ہے، کہا ہی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا، تو گھروں میں تو ماحول وہی ہے۔ مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں محسوس کرو، مجھے بھی اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، آپ کو بھی شریعت کی باتیں میں سمجھا رہا ہوں۔ محسوس کرے آج ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں دین کے احکام سے کتنی دور ہو چکی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 60 سال کا 70 سال کا بوڑھا اپنی بیوی کو نہیں روک پا رہا ہے، اپنی بیٹی کو نہیں روک پا رہا، تو اب تو دوسرے تو روک ہی رہے، کیوں نہیں روک پا رہے؟ جن کی آپ نے تربیت کی، جن کو آپ کھلا پلا رہے ہیں، جو آپ کے مکان میں رہتے ہیں، آپ ان کو دو بات نہیں سمجھاتے۔ آپ کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، آپ کے گھر میں نقصان ہوتا ہے، آپ فوراً اس کو سمجھاتے میرے گھر میں رہنا ہو تو میرے کہنے کے مطابق تمہیں چلنا پڑے گا۔ باپ بھی بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ماحول کتنا ہمارا دین کے بارے میں نرم پہلو، بس چلنے دو حضرت، یہ بہت برا وقت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یاوروں اپنے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں ان تمام کے لیے شریعت کی اتباع، شریعت کی پابندی کس قدر اہم ہے۔ ایک پریکٹیکل اداہرن آپ کے سامنے پیش کروں، ایگزامپل کے طور پر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت مبارکہ کے اندر ان کے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن کی بیٹی سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی جن کا نام کیا ہے حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات یاد رکھنا، آج تو یہ چیز کہنے کو تو آسان ہے لیکن یہ چیز نہیں کی جا رہی ہے، بالکل کوئی محسوس نہیں کرتا ہے۔ حاضر ہوئی کون؟ حضرت حفصہ سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں۔ کہنے کو تو عشق کا دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، بھی کرے، لیکن اپنی رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے میں کتنا اپنے فیملی کو لے کر، اپنی خواتین کو لے کر، اپنے بھائیوں اور اپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں کو لے کر کتنا میں غیرت مند ہوں۔ نام سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے کر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں کر رہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور ان کے سر پر جو دوپٹہ تھا وہ باریک تھا،
آج تو اوڑا ہی نہیں جا رہا ہے. شادی کا فنکشن ہو, باپ اپنی بیٹی کے بارے میں, حضرت آج تو خوشی کا موقع ہے, خوشی کی بات کروں. حضرت ام خلاد رضی اللہ بات کے لیے کمپلیٹ کروں, جب دوپٹہ اوڑھ کے رکھا تھا, حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اس دوپٹے کو پھاڑ دیا. کیا کیا؟ پھاڑ دیا, اور انہیں موٹا دوپٹہ اوڑا دیا فوراً. مفسر صحیح مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے بیان تشریح بیان کرتے ہیں کہ اس دوپٹے کو پھاڑ کر دو رومال بنا دیے تاکہ وہ اوڑھنے کے قابل نہ رہے اور وہ رومال کام آ جائے. یہاں پر یہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ مال ضائع کیوں کیا, بلکہ یہ عملی تبلیغ تھی اور بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا یہ طریقہ. آج یہ طریقہ ہم بھول گئے. جیسے کئی بار میں کہہ چکا, پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں کرے ہیں خدا کے لیے, اس کو ختم کر دیجیے. ہم یا کوئی کتاب سے مجھے دکھا دیجیے, آپ نے اگرچہ منت سے پہنا ہے, میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں کے بعد حدیثوں سے آپ کو بار بار سمجھا چکا ہوں کہ سوائے ایک چاندی کی انگوٹھی کی کوئی چیز آپ نہ ہاتھ میں پہن سکتے, نہ پاؤں میں پہن سکتے, نہ گلے میں پہن سکتے. یہ بالکل رانگ چیز ہے. اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے تمہارے جن کے ہاتھ سے دیکھی سونے کی انگوٹھی ایک میں ہے کہ لوہے کی انگوٹھی کسی کے, کہا کہ مجھے شرک کی بو آتی ہے, کفر کی بو آتی ہے جن کے ہاتھوں میں. کتنی بار میں سمجھا چکا ہوں, خدا حدیثوں کی دنیا میں آئے. میں نے پریکٹیکل کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا, چاہے میں ہوں یا میرے بعد آنے والے کوئی بھی عالم دین ہو, ایک چیز ملحوظ خاطر رکھنا, شریعت کی بات جو بھی کرے آپ کو, آپ اپنے اعتبار سے نہیں. اور ہر عالم کی بات, اب تو بہت برا ماحول ہو گیا, چہرے لے کے لوگ بیان کرنا شروع کر دیے کہ بھئی لوگوں کی رضا کس میں ہے, لوگ کس سے راضی ہوتے ہیں. اور میرا ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ میرا پروردگار عالم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کس سے راضی ہوتا ہے. بس ہمیشہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ چیز کیوں بول رہے ہیں, غلط تو غلط نہیں کہیں گے, وہ دلیل بن جائے گی. حضرت نے بھی تو دیکھا تھا, کبھی منع نہیں کیا, ہم آپ کو منع کرتے ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کر, یہ چیز غلط ہے, روکنے کے لیے کوئی نہیں روک رہا ہے, بول نہیں رہا ہے. جب نہیں بولیں گے سب لوگ تو کیا ہوگا. آپ کو صرف ایک ہی چیز سمجھاتا ہوں, آپ جس سے بھی باعث ہے ان سے صرف اتنا پوچھیں, آپ پر اللہ کے رسول کی اتباع ہے کہ نہیں. پھر ہم اگلا سوال آپ سے بس, آپ نبی اکرم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی کی شریعت کا ہر جواب میں آج کے اعتبار سے ہر غلط عمل کا جواب میں قرآن و سنت کی روشنی میں دوں گا انشاءاللہ. ہم غلط کر رہے ہیں, ہم کہیں بھی جائے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے پابند ہیں. سرکار امام اہل سنت کی اشارت اللہ, ہم سوالات کا سلسلہ بھی شروع کریں گے, اس میں جواب دیں گے مفصل. ابھی جو بیعت کا سلسلہ جو ہے, آپ کسی سے مرید ہوتے اس میں بہت یعنی کم سے کم 4 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. اس پر کبھی بیان کریں گے, لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے, حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتا چلا کہ ان کے بچے کی شہادت ہو چکی تو وہ باپردہ خیریت معلوم کرنے کے لیے نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں جب حاضر ہوتی ہے تو صحابہ وہ حیرت وہ منظر دیکھ کر, چونکہ جب یہ کیفیت اور یہ پوزیشن ہوتی ہے تو اچھے لوگ شریعت کو بول جاتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ اس پوزیشن میں تم آئی ہو اور حال یہ کہ تمہارا بچہ شہید ہو چکا ہے. تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ نے جملہ ارشاد فرمایا, میرا بچہ شہید ہوا ہے نا, میری حیات جنازہ تو نہیں نکلا. میرا بچہ شہید ہوا ہے, میری حیات ختم. آج کیا ماحول ہے, خوشی کا موقع ہے, بس سب نے پرمیشن دے رکھی ہے, کوئی بات نہیں. ہم جیسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ ماحول میں جانا بھی گناہ ہے. آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں, یہ تو کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ مولانا نخرے کرنے والے ہیں. سچا مسئلہ میں آپ کے سامنے کا, بے حیائی کی محفل میں جانا اور میرا نہیں, آپ سب کے لیے ذمہ داری ہے. بے حیائی جہاں ہوتی ہے خدا و رسول کی اور اللہ کے مقرر فرشتوں کی, اس محفل پر لعنت برستی. آپ پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا فنکشن سکسیس کیوں نہیں گیا, کامیاب کیوں نہیں گیا. تو کامیابی اگرچہ آپ نے سوچا ہے کہ کامیاب ہو جائے, لیکن کامیاب اس لیے نہیں ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ چوک جہاں خدا و رسول کی ناراضگی ہوگی. یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھانا ہو, فنکشن اپنی جگہ پر, رب کی رضا پہلے نمبر پر.
تو مانے جائے کہ آپ سچے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک آخری بات، سرکار نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب دہلی کے اندر بارش کئی دن تک قحط سالی دکال کا زمانہ تھا، لوگ پریشان تھے، تو آپ نے اپنی والدہ کے 2 پتے کا وہ دھاگا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یعنی آپ کھلے آسمان پہ لے کے آئے، مولا یہ اس خاتون کا دھاگا ہے جس کی طرف آج تک کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ جب یہ جملہ نکلا حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارکہ سے، حالانکہ آپ پلٹ کر دیکھیں کیا انہوں نے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کی تھی، لیکن ایک پریکٹیکل طریقہ بعد میں آنے والا تھا کہ ایک خانقاہی نظام، ایک پیر شریعت، ایک پیر طریقت جب اپنی خانقاہ میں جب عورتوں کو دیکھے تو وہ اس کی تلقین کرے کہ تم میرے خانقاہ میں آنا تو با پردہ آنا، تم پردے کی حالت میں مجھ سے مل سکتی ہو اور بے پردہ تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہ شریعت کا نظام ہے، یہ مصطفیٰ کا نظام ہے، اور اس نظام کو چھوڑ کر کوئی نظام چلا رہا ہے تو وہ شریعت کے خلاف کا راستہ ہے، خدا کے راستے۔ آپ شریعت کے احکام کو فالو کریں، بری باتوں سے روکے، بری چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ زمانے کے حالات نے ہمیں اس قدر نازک کیوں بنا دیا، اور یہ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اچھی باتیں سیکھ کر، شریعت کی باتیں سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی کوئی چیز میں اشکال ہے، پوچھنا ہے تو میں ناچیز یہاں میں موجود رہتا ہوں اور عشاء کے بعد بیٹھتا ہوں میں مستقل کئی دن سے۔ آپ کو جو بھی شرعی مسئلہ، لیکن خدا کے لیے شریعت کو سمجھے، شریعت کو فالو کرے اور یہ چیزیں آپ اپنے نظروں میں رکھے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بزرگوں کی کتاب اس بات کا ذکر کیا ہے، سچا جو مظلوم کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب سمجھیے سرکار موسیٰ سبحان رحمۃ اللہ تعالی جب وہ نماز یعنی وہ تو زنانہ عورتوں کا لباس پہنتے تھے اور نماز جمعہ کا قریب وقت تھا تو کسی نے کہا کہ آپ ایسا لباس پہن رہے اور وقت نماز بھی نہیں، تو آپ نے لباس چینج کیا۔ جو مجذوب ہوتا ہے نا وہ شریعت کا کبھی مقابلہ نہیں کرتا، اس درجے پر جبکہ اس کے بعد اسے حواس اس کے ہوش ختم ہو جاتے۔ آج تو کہتے ہم وزد میں ہیں، وزد سمجھتے کیا چیز ہے؟ وہ وزد کی حالت میں کسی واجب کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، کسی فرض کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ خدا نے شریعت کو سمجھو شریعت کو۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے کیا ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، 1000 رکعت نماز پڑھنا، 1000 نفلی رکعت نماز پڑھنا اور شریعت کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 نفلی رکعتوں پہ افضل۔ کیا یہ حدیث یاد رکھنا، 1000 نفلی رکعتوں سے افضل اور بہتر کیا ہے؟ شریعت کا ایک مسئلہ سیکھنا۔ حضرت مخدوم اشرف سنہ نے 800 سال قبل کے جو بزرگ ہیں سلسلہ اشرفیہ کے، جنہوں نے زمنان اور تخت حکومت کو چھوڑ کر جب مرض وصال کی حالت ہے یعنی آخری انتقال کی گلیاں ہے، آپ نے فقہ کے مسائل کا مطالعہ شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت اب واضح نصیحت کہاں، بس سب سے عظیم چیز یہ ہے شریعت کے مسائل سیکھنا۔ اور آج کہتے ہیں ہم تو مسائل سیکھے ہوئے، کیا بول رہے تھے؟ ہم تو سیکھے ہوئے۔ خدا شریعت کے مسائل کتنے نازک ہیں میں کیا بتاؤں، پڑھو تو پتا چلے گا، سمجھو تو پتا چلے گا اور سیکھو تو پتا چلے گا۔ بس نازک مرحلہ ہے، اس نازک مرحلے کو سمجھنا ہے تو پور صراط کا راستہ سمجھیے۔ جنت تو ہے لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ باریک چیز ہے، شریعت کا مسئلہ بیان کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ اگر اس نے غلط بیان کر دیا تو قیامت تک اس غلط مسئلے پر جتنی عمل کرتے رہے اس عالم کو، اس بتانے والے کو گناہ ملتا رہے۔ آج تو بالکل نارمل ہو جائے نہیں، مولانا سے پوچھنے میں بتا دو کیا مسئلہ ہے، تو اتنا جان کر ہو گئے، اتنا جلد باز۔ اب تو لوگوں نے گھروں کے اندر کتابیں دے، خدا را ہزاروں کتاب میں نے اٹھا کی۔ آئیے سمجھیے اور شریعت کے احکام کو سیکھیے۔ بس اللہ کی بارگاہ دعا اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ اپنے محبوب مقدم کی شریعت پر چلائے اور آپ سب کو، اور اللہ تعالیٰ جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ اس کے بعد آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔